الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد۔ حضرات، اللہ نے ارشاد فرمایا یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے حکم دیا، یہ سورہ مدثر کی ابتدائی آیتیں ہیں، کہ اے چادر میں لپٹنے والے، اٹھیے اور لوگوں کو ڈرائیے، وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اور اپنے رب کی بڑائی بیان کیجیے۔ اللہ کی طرف سے اپنے محبوب رسول کو یہ حکم دینا کہ لوگوں کو اپنے رب کی بڑائی سنائیے، اس سے معلوم یہ ہوا کہ اس زمین پر سب سے بڑا جو کام ہے وہ لوگوں کو اللہ کی عظمت اور بڑائی سے واقف کرانا ہے، چونکہ جب لوگوں کے دلوں میں عظمت و بڑائی اللہ کی آئے گی تو پھر دنیا کی اور چیزوں کی بڑائی اور اپنی بڑائی نکلے گی، اور جب انسان کے اندر سے اپنی بڑائی نکل جاتی ہے، اپنے کو عاجز اور بے بس سمجھتا ہے، تو وہ تمام خوبیوں کا عادی بن جاتا ہے، اور جب بڑائی آتی ہے اپنی چیزوں کی وغیرہ تو پھر وہ تمام برائیوں کا مجموعہ بن جاتا ہے۔ اس لیے بنیادی چیز کی طرف اللہ نے اپنے نبی کو حکم دیا کہ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اپنے رب کی بڑائی بیان کیجیے لوگوں میں۔ تو گویا یہ بنیادی چیز ہے، ماسٹر کی ہے۔ اس زمین پر بسنے والے انسانوں کے اندر تمام خوبیوں کے آنے کا مدار اس پر ہے کہ وہ اللہ کی عظمت اور بڑائی سے آراستہ ہو جائے، اور تمام برائیوں کا مدار اس پر ہے کہ اللہ کی عظمت و بڑائی سے خالی ہو جائے، اور وہ اپنی بڑائی اور چیزوں کی بڑائی اور دنیا کی بڑائی میں ڈوب جائے۔ اور اللہ کی بڑائی کو سمجھنے کا سب سے بڑا جو سبب ہے، ذریعہ ہے، وہ کائنات میں پھیلی ہوئی اللہ کی آیات کا علم۔ لوگ اکثر لوگ یہ جانتے ہیں کہ قرآن میں جو لکھی ہوئی آیات ہیں وہی آیات ہیں، نہیں، جیسے قرآن میں آیات ہیں ایسے کائنات میں اللہ کی لاکھوں آیتیں پھیلی ہوئی ہیں۔ قرآن نے ان کو بھی آیات کہا ہے، یہ آیات وہی ہے، وہ آیات فطرت ہے۔ تو آیات فطرت کے علم سے اللہ کی عظمت و بڑائی آتی ہے۔ وہ یہ کہہ لیا جائے کہ کائنات میں پھیلی ہوئی اللہ کی آیات کو سمجھنے کے بعد ہی آدمی کے اندر اللہ کی عظمت و بڑائی آتی ہے۔ اسی لیے ایمان والوں کی تو یہ صفت بتائی گئی، وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، کہ ایمان والے زمین اور آسمان کی تخلیق پر غور کرتے ہیں، کریشن پر غور کرتے ہیں۔ یہ ایمان والوں کی صفت بیان کی گئی ہے۔ گویا سائنس کی بات قرآن یہاں کہہ رہا ہے۔ سائنس کیا ہے؟ عالم حقائق کے مطالعے کا نام سائنس ہے، اور عالم حقائق کے مطالعے سے ہی اللہ کی عظمت اور بڑائی آتی ہے، حقیقی عظمت اور بڑائی۔ اسی لیے تو قرآن نے سورہ حمیم سجدہ آیت نمبر 53 میں کہا، سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ، ان قریب ہم یونیورس میں، کائنات میں اپنی آیات، اپنی نشانیاں دکھائیں گے، انفس اور انسان کے جسم کے اندر بھی، یہاں تک کہ ان کو دیکھ کر لوگ کہیں گے یہ کتاب حق ہے۔ یعنی اس آیت میں واضح ہو گیا کہ کائنات میں پھیلی ہوئی آیات اور انسان کے جسم کے اندر جو اللہ کی آیات ہیں، ان کو دیکھ کر لوگ اللہ کی کتاب پر ایمان لائیں گے۔ اب جب اس آیت میں واضح طور پر یہ بات آ گئی
تو پھر کائنات میں پھیلی ہوئی آیات سے متعلق کچھ چند چیزیں جھلکیاں آپ کے سامنے لائیں گے، اس سے آپ کو بخوبی واضح ہو جائے گا آپ حضرات کو کہ اللہ کی عظمت اور بڑائی سچ میں اللہ کی کائنات میں پھیلی ہوئی آیات کے علم حاصل کرنے سے پیدا ہوتا ہے۔ مثلاً علماء فلکیات کی تحقیق یہ ہے کہ زمین سے سورج کی دوری، چاند کی دوری 2,40,000 میل ہے، اور زمین سے سورج کی دوری 9.5 کروڑ میل ہے، اور زمین سے سورج 12 لاکھ گنا بڑا ہے۔ اور علماء فلکیات کی تحقیق یہ ہے کہ کائنات میں 2 ارب سے زیادہ گلیکسیاں ہیں، ہر گلیکسی کے اندر 1 لاکھ ملین ستارے پائے جاتے ہیں، اور یہ ستارے کچھ تو زمین سے تھوڑے بڑے ہوتے ہیں، لیکن بیشتر ستارے اتنے بڑے ہوتے ہیں کہ لاکھوں زمینیں اس کے اندر سما جائیں، اور بعض ستارے تو اتنے بڑے ہوتے ہیں کہ اربوں زمینیں اس کے اندر رکھی جا سکتی ہیں۔ ہماری جو قریبی گلیکسی ہے، جس کو اردو میں کہکشاں، ہندی میں تارا منڈل کہتے ہیں، اس کا رقبہ 1 لاکھ لائٹ ایئر ہے۔ 1 لائٹ ایئر 5 خرب 80 ارب کا ہوتا ہے، تو 1 لاکھ لائٹ ایئر پر قیاس کریے کتنا ہوتا ہے۔ ہماری زمین تو 0 پوائنٹ نہیں بچی، اور پھر ہماری یہ گلیکسی، یہ قریبی گلیکسی، قریبی کہکشاں ایک بڑی کہکشاں کا جز ہے، جس میں اسی طرح کی 17 گلیکسیاں حرکت کر رہی ہیں، اور اس پورے مجموعے کا قطر 20 لاکھ لائٹ ایئر ہے۔ اب زمین ہماری کہاں گئی؟ یہ تو کچھ بھی نہیں بچی۔ اور پھر یہ کائنات غبارے کی طرح چاروں طرف پھیل رہی ہے۔ ہمارا سورج 6 لاکھ میل فی گھنٹہ کی رفتار سے گردش کرتا ہوا 12 میل فی سیکنڈ کی رفتار سے پھیل رہا ہے، اور اسی طرح تمام ستارے گردش کرتے ہوئے پھیل رہے ہیں۔ بعض ستاروں کی رفتار 18 میل فی سیکنڈ ہے، اور بعض ستاروں کی رفتار 33 میل فی سیکنڈ ہے، بعض ستاروں کی رفتار 84 میل فی سیکنڈ ہے۔ یہ کائنات اتنی عظیم ہے کہ اگر 3 لاکھ کلومیٹر پر سیکنڈ کی رفتار سے اڑنے والا ایک پلین 1 ارب سال تک اڑے تو کائنات کے بیچ میں رہے گا، کیونکہ کائنات بڑی تیزی کے ساتھ پھیل رہی ہے۔ علماء فلکیات کی تحقیق یہ ہے کہ 130 کروڑ سال میں کائنات کے فاصلے دگنے ہو جاتے ہیں، اس لیے ہمارا یہ غیر معمولی خیالی پلین کائنات کے بیچ میں ہی رہے گا، کائنات کا چکر کبھی لگا نہیں پائے گا۔ علماء فلکیات کی تحقیق یہ ہے کہ گردش کے دوران اکثر ایک گلیکسی دوسرے گلیکسی کے اندر، ایک گلیکسی جس میں لاکھوں حرکت کرتے ہوئے ستارے ہوتے ہیں، دوسری گلیکسی کے اندر داخل ہوتی ہے اور اس میں سے نکل جاتی ہے، ایک دوسرے میں ٹکراؤ نہیں ہوتا۔ اس حیرت انگیز اور عظیم تنظیم کو دیکھ کر عقل کو یہ اعتراف کرنا پڑتا ہے کہ یہ اپنے آپ قائم نہیں ہے، بلکہ کوئی غیر معمولی طاقت ہے جس نے اس اتھاہ نظام کو تھام رکھا ہے۔ پھر یہ تو یونیورس کی بات ہوئی، ایک جھلک بہت مختصر، جتنا سائنس کی تحقیق ہے اس کا 1000واں حصہ بھی ہم نے نہیں بتایا۔ بہت تھوڑا سا انسان کے جسم کے اندر جو اللہ کی پھیلی ہوئی آیات ہیں اسے بھی سمجھ لیا جائے۔ ہم لوگ ٹیلی فون کی لائن میں تاروں کا پیچیدہ نظام دیکھ کر بڑی حیرت کرتے ہیں، اور ہم دیکھتے ہیں کہ بامبے سے لکھنؤ ایک کال لمحہ بھر میں پوری ہو جاتی ہے، لیکن ایک اور مواصلاتی نظام ہے جو اس سے زیادہ پیچیدہ ہے۔ وہ ہمارے اپنے اندر عصبی نظام ہے، جس کو انگریزی میں نروس سسٹم کہتے ہیں۔ یہ نظام اللہ نے قائم کیا ہے۔ اس مواصلاتی نظام کے ذریعے کروڑوں خبریں دن رات میں ادھر سے ادھر دوڑتی رہتی ہیں، اور اس کا جو سینٹر ہے وہ انسان کا بھیجا ہے۔
انسان کے بھیجے کے اندر 1000 ملین عصبی کھانے ہوتے ہیں، ان کو انگریزی میں نرو سیلز کہتے ہیں، اور ان کھانوں سے باریک تال نکل کر پورے جسم میں پھیلے ہوتے ہیں۔ ان کو عصبی ریشے کہتے ہیں، انگریزی میں نرو فائبرز کہتے ہیں۔ انہی اعصاب کے ذریعے ہم چکھتے ہیں، سنتے ہیں، دیکھتے ہیں، محسوس کرتے ہیں، سارا عمل کرتے ہیں۔ زبان میں 3000 ذائقے کھانے ہیں، ٹیسٹ بڈس، اور یہ کھانے الگ سے، ہر کھانا اپنے عصبی تار کے ذریعے دماغ سے جڑا ہوا ہے، انہی کے ذریعے ہم مزوں کو محسوس کرتے ہیں۔ ہر کان میں 1,00,000 سماعت کھانے ہوتے ہیں، پھر ان سے ایک پیچیدہ نظام کے ذریعے دماغ سنتا ہے۔ ہر آنکھ میں 130 ملین لائٹ ریسپٹرز ہوتے ہیں جو تصویری مجموعے دماغ کو بھیجتے ہیں۔ یاد رکھنا 1 ملین 10 لاکھ کا ہوتا ہے، 130 ملین لائٹ ریسپٹرز خالی ایک آنکھ میں ہوتے ہیں۔ یہ حیرت انگیز کائنات کی بڑائی اور انسان کے جسم کے اندر حیرت انگیز نظام دیکھ کر، سمجھ کر، انسان کے اندر عقل کا تقاضا یہ ہے کہ عاجزی اور انکساری اور تواضع اور ذمہ داری کا احساس ہونا چاہیے۔ اور اگر ان کو دیکھ کر کے بھی اس کے اندر اپنی عاجزی کا احساس نہیں ہوتا، وہ گھمنڈ اور تکبر میں ڈوبا ہوا ہے، تو پھر ایسوں کے بارے میں قرآن حکیم نے کہا سورہ زمر آیت نمبر 60 میں، الیس فی جہنم مثوی للمتکبرین، کیا بڑائی کرنے والوں کا ٹھکانہ جہنم میں نہیں ہے؟ اور سورہ نساء آیت نمبر 36 میں فرمایا، ان اللہ لا یحب من کان مختالا فخورا، بے شک اللہ پسند نہیں کرتا اترانے والے اور بڑائی جتانے والے کو۔ سورہ اعراف آیت نمبر 146 میں اللہ نے فرمایا، سأصرف عن آیاتی الذین یتکبرون فی الارض بغیر الحق، جو لوگ زمین میں ناحق گھمنڈ کرتے ہیں ان کو اپنی نشانیوں کی اور سے پھیر دوں گا۔ وَإِن يَرَوْا كُلَّ آیَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا، اگر وہ دیکھ لیں ساری نشانیاں پھر بھی نہ لائیں ایمان۔ وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الرُّشْدِ لَا يَتَّخِذُهُ سَبِيلًا، اور دیکھ لیں سیدھی راہ تو اسے نہ بنائیں اپنی راہ۔ وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الْغَيِّ يَتَّخِذُهُ سَبِيلًا، اور دیکھ لیں بھٹکے ہوئوں کی راہ تو اسے بنائیں اپنی راہ۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ، یہ اس لیے ہوا کہ انہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا اور اس سے غافل رہے۔ یہ تکبر، یہ بڑائی جو تمام برائیوں کے پیدا ہونے کی ماں ہے، اس کا سب سے بڑا نقصان ہے کہ انسان سچائی کو ایکسیپٹ کرنے سے محروم ہو جاتا ہے۔ آج ساری مسلم دنیا میں اسلام کے نام پر زبردست سرگرمیاں جاری ہیں، مگر یہ ساری دھوم فقر کے طور پر ہے، نہ کہ ذمہ داری کے طور پر۔ اور قرآن ہمیں سورہ حدید آیت نمبر 20 میں بتاتا ہے کہ دنیاوی سرگرمی فقر کے احساس کے طور پر ابھرتی ہے اور اخروی سرگرمی ابدیت کے احساس کی بنیاد پر۔ فقر سے انانیت اور مطالبے کا ذہن بنتا ہے، ابدیت سے عاجزی اور ذمہ داری کا احساس۔ اسلامی تحریک وہ ہے جو لوگوں کو جہنم سے ڈرانے کے لیے اٹھے۔ آج ساری دنیا میں جو اسلامی تحریکیں ہیں وہ دنیا میں اپنی بڑائی حاصل کرنے کے جذبے سے اٹھی۔ آج اسلام مسلمانوں کے لیے ایک ناز کی چیز ہو گئی، نہ کہ حقیقتاً صراط آخرت کی صراط مستقیم۔ مسلمانوں کے ہاں آج جس
مذہب کی دھوم ہے وہ قومی مذہب ہے، نہ کہ خدائی مذہب۔ قومی مذہب سے بڑائی پیدا ہوتا ہے، گھمنڈ، تکبر پیدا ہوتا ہے، اور خدائی مذہب سے عاجزی اور ذمہ داری کا احساس۔ چونکہ ہمارے پاس قومی مذہب ہے، خدائی مذہب نہیں ہے، اسی لیے آج مسلمانوں کو اپنی ذمہ داری کا احساس نہیں۔ وہ ذمہ داری جو اس دنیا میں بھی ہماری تحفظ اور بقا کی ضمانت ہے اور آخرت کی بھی کامیابی کی ضمانت ہے، اس ذمہ داری سے لوگ غافل ہو گئے۔ اور اس ذمہ داری سے متعلق قرآن میں بے شمار آیات ہیں، بے شمار حدیث ہیں۔ اس مختصر وقت میں ان سب کو لانا تو بہت مشکل ہے۔ مختصر میں ایک حدیث کا مفہوم، پوری حدیث نہیں، اس کا ایک چھوٹا سا جز لا دوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب لوگوں کی یہ حالت ہو جائے کہ برائی کرنے والوں کو نہ روکیں، یہ ترمذی کی روایت ہے، تو قریب ہے اللہ اپنے عذاب کی لپیٹ میں سب کو لے لے۔ اور ابو داؤد کی روایت ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا، خدا کی قسم اگر تم لوگوں کو برائی سے نہ روکو گے اور بلائی کی طرف لانے کی محنت نہیں کرو گے تو اللہ تم پر سب سے بدترین انسان کو مسلط کرے گا جو تمہارے اوپر ظلم کرے گا، اور تمہارے نیک لوگ دعائیں مانگیں گے، ان کی دعائیں قبول نہیں ہوں گی۔ یہ دعوت کی ذمہ داری جس کے نہ کرنے پر دنیا میں عذاب کی خبر دی اور آخرت میں بھی عذاب کی خبر دی، آج پوری دنیا میں اس کا کرنا تو بڑی دور کی بات ہے، لوگ اس سے اتنے غافل ہیں کہ دعوتی شعور بھی ختم ہو گیا۔ وہ دعوت جو لیبارٹری میں ٹیسٹ شدہ ہے کہ ساری دنیا کے مسئلے کا حل اللہ نے اس میں چھپا کے رکھا ہے، اور جس کے چھوڑنے پر دنیا کی ساری تباہی و بربادی ہمارے اوپر مسلط ہو جاتی ہے اور آخرت بھی ہماری اجڑ جاتی ہے۔ اس کی تفصیل میں نہ جا کر بہت مختصر میں ایک چھوٹی سی بات عرض کرتا ہوں۔ قرآن حکیم میں اللہ نے فرمایا، سورہ توبہ میں اور سورہ محمد میں اور سورہ مائدہ میں اور بہت ساری آیتوں میں دعوتی ذمہ داری کو بتایا۔ ایک جگہ فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یاتی اللہ بقوم یحبهم ویحبونہ اذلۃ علی المؤمنین وعزۃ علی الکافرین یجاہدون فی سبیل اللہ ولا یخافون لومۃ لائم ذلک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ واسع علیم۔ فرمایا، ایمان والو، اے ایمان والو، جب تم دین کی ناقدری کرو گے، جب تم دین سے پھر جاؤ گے، تو ہم تمہاری جگہ ایک دوسری قوم لائیں گے۔ اللہ کو ان سے محبت ہوگی، ان کو اللہ سے محبت ہوگی۔ ایمان والوں کے لیے وہ نرم ہوں گے اور انکار کرنے والوں کے لیے سخت ہوں گے، اور اللہ کے دین کے لیے جد و جہد کریں گے، اس میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہ کریں گے۔ ذالک فضل اللہ یؤتی من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے، جسے چاہتا عطا کرتا ہے، واللہ واسع علیم، اللہ بڑی وسعت والا اور علم والا ہے۔ یہ جب آیت نازل ہوئی، اور اس طرح کی بہت ساری آیتیں ہیں، تو صحابہ نے سوال کیا تھا، من ہم یا رسول اللہ؟ تو بڑی تفصیل کے ساتھ اللہ کے رسول نے جو جواب دیا تھا، اگر وہ سب بتاؤں تو بہت وقت لگے گا۔ مختصر میں یہ ہے، ایک حدیث عرض کر دوں جس میں تقریباً تمام کا احاطہ ہو جائے گا، احاطہ تو نہیں کہنا چاہیے، تمام کا نچوڑ نکل آئے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، جانتے ہو سب سے عجیب تر ایمان کس کا ہے؟ تو صحابہ نے
بتایا نبیوں کا، فرشتوں کا، اور پھر اپنے بارے میں کہا. میں پوری حدیث نہیں بتانا چاہتا وقت بچانے کے لیے. تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ نبیوں کا کون سا عجیب تر ایمان ہے، ان پر تو وہی نازل ہوتی ہے، اور فرشتوں کا کون سا عجیب ہے، وہ تو سب کچھ دیکھ رہے ہیں، اور تمہارا کون سا عجیب ہے، تمہارے بیچ میں تو میں ہوں. پھر صحابہ نے کہا آپ بتائیے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے عجیب تر ایمان ان لوگوں کو ہوگا کہ ایک قوم اپنے کھوئے ہوئے صحیفے پر ایمان لائے گی، پھر وہ قرآن پر ایمان لائے گی. اب کھویا ہوا صحیفہ دنیا میں کس کا ہے یہ ذرا سا جان لیں. دنیا میں 4 قومیں ہیں جو اللہ کی کتاب رکھنے کا دعویٰ کرتی ہیں: سناتنی، یہودی، عیسائی اور مسلم. مسلم سے پوچھیے یہ کتاب کس پر نازل ہوئی تو وہ کہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. کرسچن سے کہیے وہ کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام پر. یہودی سے پوچھیے وہ کہتے ہیں موسیٰ علیہ السلام پر. لیکن سناتنی جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمارے پاس آسمانی کتاب ہے، اور ایک دعویٰ اور کرتے ہیں جو ان کے علاوہ دنیا میں کوئی نہیں کر سکتا، وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس آسمانی کتاب ہے اور پہلی آسمانی کتاب ہے. وَإِنَّهُ لَفِي الزُّبُرِ الْأَوَّلِينَ، جس کا تذکرہ قرآن نے کیا کہ پہلی آسمانی کتاب میں اس قرآن کا تذکرہ ہے. تو ان سے پوچھئے کہ کتاب کس پر نازل ہوئی تو وہ خاموش ہے. یعنی وہ اپنے پیغمبر کا نام بھی بھول گئے کس پر نازل ہوئی تھی. اور وید سے وہ ایک دم دور ہو گئے. کروڑوں سناتنی کے گھر میں جائیے، ان کے یہاں انسانوں کی مانو کرت پستکیں ملیں گی، لیکن وہ وید جس کو وہ خود ایشوری گرنتھ کہتے ہیں وہ ان کے گھروں میں نہیں ملتی. کروڑوں میں سے ایک آدھ کیا مل جائے، سعد و نادر، اپواد، ریئر کہہ لیجیے. تو کھویا ہوا صحیفہ یہ ہے، اور اس کے اندر توحید بھری پڑی ہے، آخرت بھری پڑی ہے، اور بہت ساری سچائیاں موجود ہیں. چونکہ دین تو سارے نبی کے ایک تھا نا. قرآن نے خود یہ بات سورہ 42 آیت نمبر 13 میں کہا: شرع لکم من الدین ما وصی بہ نوح والذی اوحینا الیک وما وصینا بہ ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ. اس کا مفہوم یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو دین ہم نے آپ کو دیا، یہی دین نوح لے کر آئے تھے، یہی ابراہیم لے کے آئے، یہی موسیٰ لے کے آئے، یہی عیسیٰ لے کے آئے. سارے نبی کا کلمہ ایک تھا، سارے نبی نماز پڑھتے تھے، سارے نبی روزے رکھتے تھے، سارے نبی زکوٰۃ دیتے تھے، سارے نبی حج کرتے تھے، سارے نبیوں کا دین ایک تھا. تو کھویا ہوا صحیفہ اس قوم کا ہے. اگر اس قوم کو اس کی کتاب سے واقف کرا دیا جائے کہ دیکھیے یہ آپ کی کتاب ہے، اس کے اندر توحید ہے، ایکشورباد ہے، اس کے اندر آخرت ہے، آواگمن نہیں ہے، یہی 2 چیزیں ہی اگر ان کو معلوم ہو جائیں تو یہ سچائی کو پورے طور پر قبول کر لیں گے. یہ اتنا، اور پھر یہ اتنی سی بات نہیں ہے کہ یہاں 100% رزلٹ پہلے سے بتا دیا گیا کہ یہ قوم ایمان لائے گی. یہ کب لائے گی یہ بھی بتایا ہے. اس کو بہت مختصر میں عرض کر دوں. سورہ سجدہ میں کہا: یدبر الامر من السماء الى الارض ثم یرجع الیہ فی یوم کان مقدارہ الف سنۃ مما تعدون. آسمان سے زمین کی طرف اللہ ہر امر کی تدبیر کرتا ہے. ایک تدبیر تمہارے حساب سے 1000 سال کے ہوگی، ایک دن میں واپس لوٹے گا، لیکن ہمارے حساب سے یعنی یہاں کے حساب سے 1000 سال کے برابر ہوگا. یعنی اس کا خلاصہ یہ ہے کہ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ 1000 سال کے بعد اس زمین کا نظام بدل دیا جائے گا. تو یہاں تو 1000 سال سے زیادہ ہو گیا، بدلا نہیں. اس کی وجہ یہ ہے، ابو داؤد کی ایک روایت ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا میری امت ایسی عاجز اور بے حقیقت نہیں ہو جائے گی کہ اس کو آدھے دن کی مہلت نہ ملے. تو صحابہ نے پوچھا آدھا دن کتنا ہوتا ہے؟ کہا 500 سال. تو 1000 سال قرآن سے، 500 سال حدیث سے مل گیا، یعنی 1500 سال کے بعد اس زمین کا نظام بدلے گا. اب اس میں بڑی لمبی تفصیل ہے، اس کو بہت مختصر میں لانا چاہ رہا ہوں کہ یہ 1500 سال کہاں سے گنا جائے گا. اللہ کے نبی دنیا میں تشریف لائے 570 میں تب سے لیا جائے گا، یا 610 میں جب نبوت کا اعلان کیا تب سے لیا جائے گا، یا جب آپ نے ہجرت کی ہے تب سے لیا جائے گا، یا آپ جب دنیا سے تشریف لے گئے تب سے لیا جائے گا. مختصر یہ ہے کہ اگر آپ کی پیدائش سے لیا جائے تو 2025 میں پورا ہو رہا ہے، اور اگر ہجرت سے لیا جائے تو پھر یہ 2025 میں 40 سال اور جوڑ دیجیے، پھر وہاں سے لیا جائے گا. بہرحال یہ نتیجہ طے ہے کہ ایک قوم پوری کی پوری ایمان قبول کرے گی. یہ خبر ہے. جیسے روس کے 12 ٹکڑے ہوئے، اس سے ایک دن پہلے کسی کو پتہ نہیں تھا، کہہ دیا جاتا کوئی یقین نہیں کرتا. پوری تاتاری قوم ایمان میں داخل ہوئی،
لیکن اس سے ایک دن پہلے کسی کو پتہ نہیں تھا، کوئی کہتا تو اس کو لوگ پاگل سمجھتے۔ ایسے ہی یہ قرآن کی خبر ہے کہ یہ پوری قوم ایمان لائے گی مجموعی طور پر، پوری کی پوری قوم، اور پھر پوری دنیا میں یہ حق کو پھیلائیں گے۔ اور اس کا وقت بھی ہم نے بتا دیا مختصر۔ بڑی قسمت والے وہ ہیں جو اس کا ذریعہ بن جائیں، سبب بن جائیں اس پوری قوم کے آنے کا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا تمہارے ذریعے ایک آدمی اگر ایمان میں داخل ہو گیا تمہاری نجات کے لیے کافر ہے۔ یہاں تو ایک ایک کے حصے میں لاکھوں آئیں گے، وہ بڑی قسمت والا ہے۔ اب اس کی دو سچویشن ہے، اس کی بڑی لمبی تفصیل میں نہ جا کر مختصر میں یہ ہے کہ ایک سچویشن تو یہ ہے کہ اگر 2.5% بھی مسلمان زکوٰۃ کی مقدار میں اس کام کو کر لیں تو یہ قوم 2026 میں آ جائے گی، اور اگر نہیں کرتے، جیسے بنی اسرائیل پر اللہ نے فلسطین ملک کی فتح طے کر دیا تھا لیکن انہوں نے نافرمانی کی تو اللہ نے اس کو 40 سال تک مؤخر کر دیا، اور 40 سال وہ میدان تیہ میں بھٹکتے رہے، اور پھر وہ سب مر گئے، نئی جنریشن پیدا ہوئی، پھر وہ گئے، تب وہ ملک ملا۔ تو اگر ہم نے اس کو نہیں کیا، نہیں اپنایا، تو پھر یہ 40 سال مؤخر ہو جائے گا، اس کے بعد پھر یہ قوم آئے گی۔ لیکن اس 40 سال کے دوران میں ہمارے لیے بڑی مصیبتیں، بڑی پریشانیاں ہوں گی۔ یہ ہمارے اپنے اوپر ہے کہ ہم چاہیں تو مصیبتوں کو اپنے اندر لائیں، اور چاہیں مصیبتوں سے نجات پانا ہے تو ہمیں اس کام کو کم سے کم 2.5% لوگوں کو یہ۔ اور ایک بڑی عجیب بات بتا دوں، جو لوگ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، تسبیح، تلاوت، اسراق، چاشت، اوابین یہ سب کرتے ہیں، باقی زندگی جو ہے وہ اس سے آزاد ہے۔ خاص طور سے دعوت کے کام کا تو ان کے ذہنوں میں تصور بھی نہیں ہے، کوئی کہے تو اس کو سمجھنا بھی نہیں چاہتے، کرنا تو بڑی دور کی بات ہے۔ تو ایسے لوگوں کو اللہ کے ہاں کیا حشر ہوگا، وہ میں ایک سورہ بقرہ کی ایک آیت سے 59، 60 اور 161، 162، 159، 160، 161، 162 سے بتانے جا رہا ہوں۔ یہ آیت یہود سے متعلق ہے، یہ بھی ذرا سا بتا دوں، ورنہ راہ فرار اختیار کرنے والے لوگ یہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ تو یہودیوں سے متعلق ہے۔ تفصیل میں نہ جا کر ایک جملے، ورنہ اس پر بہت تفصیلی بات کی جا سکتی ہے، ایک جملے میں یہود کی تاریخ ہر اس قوم کی تاریخ ہے جو حامل کتاب ہے۔ اس میں خود مسلمانوں کے لیے اتنی عبرت ہے جتنا یہود کے لیے۔ یعنی اللہ نے اس آیت میں اور تمام بے شمار آیتوں میں یہ تذکرہ کیا، یہ اس کا مقصد یہ تھا کہ یہود نے ایسا کیا تو ان کے ساتھ اللہ کا عذاب ہے، اللہ کی پکڑ آئی۔ قیامت تک اب جو بھی حامل کتاب ایسا کرے گی اس کے ساتھ بھی وہی ہوگا، وہی عذاب آئے گا۔ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، اللہ کے قانون میں تبدیلی نہیں ہے، قیامت تک کے لیے اللہ کا قانون ہے۔ اس میں اللہ نے فرمایا ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب اولئک یلعنهم اللہ ویلعنهم اللعنون الا الذین تابوا واصلحوا وبینوا فاولئک اتوب علیہم وانا التواب الرحیم ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار اولئک علیہم لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین خالدین فیہا لا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینظرون۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ جو لوگ ہماری اتاری ہوئی ہدایت اور نشانیوں کو چھپاتے ہیں کہ باوجود ہم نے اپنی کتاب میں بیان کر دیا ہے، ان پر اللہ کی لعنت ہے، اور تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت ہے۔ اب وہ چاہے 100 حج کیا ہو، چاہے رات بھر تہجد پڑھتا ہو، لیکن اگر اس پیغام رسانی کا کام نہیں کرتا ہے تو اس پر اللہ کی لعنت ہے۔ اور یاد رکھیے جس قوم پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے اس کو دنیا میں ذلت یہ ہوتی ہے کہ منصب امامت سے اس کو محروم کر دیا جاتا ہے، اور ہدایت سے بھی محروم ہو جاتی ہے، وہ دنیا میں ذلت کی زندگی گزارتی ہے، وہ پوری دنیا میں آج ہو رہا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا اس پر لعنت ہے۔ پھر فرمایا الا الذین تابوا، مگر جو توبہ کر لے، وہ اصلحوا اپنا سدھار کر لے، وہ بینوا وہ پیغام پہنچانا شروع کر دے، فاولئک اتوب علیہم تو میں اس کی توبہ قبول کر لوں گا، وانا التواب الرحیم اللہ بڑا توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ اب فرمایا ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار اولئک علیہم لعنۃ اللہ والناس اجمعین خالدین فیہا لا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینظرون۔ مگر جنہوں نے انکار کیا، انکار زبان سے نہیں عملاً، قرآن میں بہت جگہ انکار کی بات آئی ہے، لعن الذین کفروا سورہ مائدہ میں بہت جگہ کہا کہ جن لوگوں نے انکار کیا۔ انکار زبان سے کبھی کسی نے نہیں کیا، عملاً اس کو اللہ نے انکار کہا ہے۔ ان الذین کفروا، مگر جنہوں نے انکار کیا،
یعنی دعوت کے کام سے محروم رہے اور اسی حال میں مر گئے، تو ان کے بارے میں ایک مفسر نے بڑی عجیب بات لکھی ہے کہ جو لوگ دعوت کے کام نہیں کرتے ان کا ایمان اور ایمان کے دعوے اور تمام اعمال سب باطل ہیں۔ تو اللہ نے کہا کہ جنہوں نے دعوت سے انکار کیا اور اسی حال میں مر گئے، وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، ان پر اللہ کی لعنت، فرشتوں کی لعنت، تمام انسانوں کی لعنت، خالدین فیہا، اور یہ ہمیشہ کے لیے عذاب میں ہوں گے، ان کا عذاب کم نہ کیا جائے گا اور ان کو مہلت نہ ملے گی۔ اتنی واضح اور صاف بات قرآن نے بتایا کہ جو اس ذمہ داری کو، جو اس ڈیوٹی کو ادا نہیں کرے گا، اور دیکھیے ایک جگہ اللہ نے کہا بھی، تو یہ تو بہت لمبا بیان ہو جائے گا، اور پھر ایمان پر جتنی آیات ہیں ان کو اگر سامنے رکھا جائے، اصل میں ہم نے تو ایمان کو قصے کہانیوں سے جوڑ دیا ہے۔ اگر قرآن نے جس کو ایمان والا کہا اس کو سامنے رکھیے تو بھی بات واضح ہو جاتی ہے کہ اگر اللہ کا پیغام اللہ کے بندوں تک نہیں پہنچاتے تو اللہ کے ہاں پھر اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، دنیا میں نہ آخرت میں، اس کا کوئی عمل اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوگا۔ سورہ حجرات میں اللہ نے فرمایا، غالباً آیت نمبر 15 ہے، انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ اولئک ھم الصادقون۔ قرآن نے کہا ایمان والے تو بس وہ ہیں جو اللہ اور رسول پر ایمان لائے اور پھر شک نے کیا اور پھر جد و جہد کیا اپنی مال سے، اپنی جان سے اللہ کی راہ میں، اولئک ھم الصادقون، یہی سچے لوگ ہیں۔ اس آیت کا دوسرا پہلو کیا ہوا کہ جو ایمان لانے کا دعویٰ کرے لیکن اپنی جان مال سے اللہ کے دین کی دوسروں تک پہنچانے کی کوشش نہ کرے، وہ ایمان کے دعوے میں جھوٹا ہے، وہ سچا نہیں ہے، اور جھوٹوں کا ٹھکانہ جہنم ہے، جھوٹے جنت میں نہیں جائیں گے۔ اور سورہ آل عمران آیت نمبر 77 میں کہا، ان الذین یشترون بعہد اللہ وایمانہم ثمنا قلیلا اولئک لا خلاق لہم فی الآخرہ ولا یکلمہم اللہ ولا ینظر الیہم یوم القیامہ ولا یزکیہم ولہم عذاب الیم۔ یہ بڑی بہت ہی سخت بات اللہ نے اس میں کہا ہے۔ ذرا سا بھی اگر ہمارے اندر سنجیدگی ہو اور قصے کہانیوں سے ہٹ کر ہم قرآن کی بنیاد پر اگر سمجھنا چاہیں تو بہت واضح بات کہہ دیا کہ جو لوگ اللہ کے کیے ہوئے عہد کو اور اپنی قسموں کو تھوڑی قیمت پر بیچ دیتے ہیں، ان کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ اللہ نہ تو ان سے بات کرے گا، نہ ان کی طرف دیکھے گا قیامت کے دن، اور نہ ان کو پاک کرے گا، ان کو دردناک عذاب دیا جائے گا۔ ایمان ایک عہد ہے، ایک معاہدہ ہے، ایک ایگریمنٹ ہے۔ اللہ نے کہا کہ جو ایمان کی اس عہد کو، کیا عہد کرتا ہے آدمی کہ پوری زندگی ایمان لا کر آدمی یہ عہد کرتا ہے پوری زندگی اللہ کی ماتحتی میں گزاروں گا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ جو اس عہد کو پورا نہیں کرتا اس کو آخرت میں کچھ نہیں ملے گا۔ اللہ اس سے بات بھی نہیں کرے گا، اس کی طرف دیکھے گا بھی نہیں، اس کو پاک نہیں کرے گا، اس کو دردناک عذاب دے گا۔ تو ایمان کے عہد میں بطریق اولا یہ چیز داخل ہے کہ جو دین ہمارے پاس ہے یہ امانت ہے، دنیا کے تمام انسانوں تک پہنچانا، یہ اس عہد میں صفحے اول پر داخل ہے۔ لیکن جب قوموں پر زوال آتا ہے، کسی بھی نبی کی امت ہو، تو پھر وہ اللہ کی کتاب کی واضح چیزوں کو چھوڑ کر بے عملی میں نجات آخرت تلاش کر لیتے ہیں، اور آج پوری امت زوال پر ہے۔ بہرحال چونکہ اس امت کو، یہ آخری امت ہے، اس کو قیامت تک چلنا ہے، تو اس کا حل اللہ نے بتایا کہ جب مسلمان دین سے پھر جائے گا، اپنی ذمہ داری سے ہٹ جائے گا، دوسری قوم آئے گی۔ بہت جگہ کہا،
سورہ محمد میں کہا وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ، جب تم دین سے پھر جاؤ گے دوسری قوم کو لائیں گے. تو یہ دوسری قوم آئے گی. جیسے قوم نوح میں زوال آیا تو ان کو ہٹا کر کے پھر اللہ نے قوم موسیٰ کو لایا، پھر قوم موسیٰ میں زوال آیا تو پھر ان کو ہٹا کر قوم عیسیٰ کو لایا، قوم عیسیٰ میں زوال آیا تو پھر قوم محمد کو لایا. اب قوم محمد میں جب زوال آیا تو اب ایک دوسری قوم آئے گی، ماس کنورژن ہوگا، پوری قوم آئے گی. دنیا میں ایک عالمی تبدیلی ہونے جا رہی ہے. تو جو اس کا سبب بن جائے گا، ذریعہ بن جائے گا، وہ بڑا ہی سعادت مند ہے. اس کی دنیا بھی انشاءاللہ کامیاب اور آخرت بھی کامیاب. بہت سی باتوں کو اب نہ کر کے، چونکہ کافی لمبی بات ہو گئی، ایک چھوٹی سی بات عرض کر دیں، اس سے بات واضح ہو جائے. آج لوگ کہتے ہیں، اکثر جمعے کے دن میرے پاس میسج بھیجتے ہیں، اب کی جمعے کو بھی بھیجا کہ صاحب سورہ کہف کی تلاوت کیجیے. پورے سورہ کہف آپ کھول کے دیکھیے، اس میں ہے کیا. لوگ قرآن کی تلاوت کے فضائل سے واقف ہیں، قرآن پر عمل کرنے کے فضائل سے نہیں واقف. آپ جب قرآن پڑھیں گے، حدیث پڑھیں گے تو آپ معلوم ہوگا جو قرآن پر عمل نہ کرے، خالی اس کو الفاظ کو زبان سے ادا کرے، تو اللہ کی پکڑ کا، غضب کا سبب ہے. یہ سورہ کہف کی تلاوت کریے. روز جمعے کو میسج ہمارے پاس آتا ہے، یعنی اس قوم کا کتنا برا حال ہے. کبھی اس کہف کو کھول کر کے سمجھا نہیں کہ اللہ نے اس میں کیا کہا ہے. اسی سورہ کہف میں اللہ نے کہا ہے اپنے نبی کے بارے میں کہ اے نبی، کیا ان کے غم میں، ان کے ایمان لانے کے غم میں آپ اپنے کو ہلاک کر ڈالو گے. اسی سورہ کہف میں کہا. یعنی اللہ کا جو سچا بندہ ہوتا ہے وہ دوسروں کی خیر خواہی، دوسرے جہنم سے بچائیں، دوسرے جنت میں چلے جائیں، اتنا بے چین، اتنا بے قرار ہو کہ وہ جان دینے کے در پہ ہو. اسی سورہ کہف میں کہا ہے. اسی سورہ کہف میں مختلف ڈھنگ سے ہم کو ہماری ذمہ داری یاد دلائی گئی ہے. اب سورہ کہف میں جو کچھ لکھا ہے اس پر عمل نہ کرنا، خالی اس کی تلاوت کرنا اور اس سے یہ امید کرنا کہ ہماری دنیا آخرت بن جائے گی، یہ تو بالکل ایسی بات ہے جیسے ڈاکٹر کا لکھا ہوا پرچہ، اس سے دوا خرید کے کھانے کے بجائے خالی وہ پرچہ پڑھتا رہے تو کبھی اس کا مرض ٹھیک نہیں ہوگا. آج قرآن کے ساتھ لوگ یہی کر رہے ہیں، سب لکھ کے بھیجتے ہیں گے. اور پھر ایک بڑی خراب بات جو مسلمانوں میں اس وقت موجود ہے وہ عرض کر دو کہ جب ذمہ داری کا احساس ختم ہو گیا تو پھر مسلمانوں کے اندر گھمنڈ کا آنا یقینی تھا. تو آج اتنا تکبر مسلمانوں کی عوام اور خواص میں بھرا پڑا ہے. میں نام لیے بغیر کہنے جا رہا ہوں، ایک بہت بڑے عالم پوری دنیا میں جن کے پروگرام ہوتے ہیں، لندن میں رہتے ہوں، انہوں نے ایک دن اپنی تقریر میں کہا، اپنے گروپ کو چھوڑ کر دنیا میں تمام انسانوں کو کہا ہے تو سب کتے. اب قرآن کیا کہتا ہے یہ سنیے آپ. سورہ 26 آیت نمبر 106، 124، 160 میں اذ قال لهم اخوهم نوح الا تتقون انی لکم رسول امین فاتقوا اللہ واطیعون وما اسألکم علیہ من اجر ان اجری الا علی رب العالمین. اذ قال لهم اخوهم نوح الا تتقون، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ جب ان سے ان کے بھائی نوح نے کہا کیا تم ڈرتے نہیں. مشرکین کو نوح علیہ السلام کا بھائی کہا جا رہا ہے، اور پھر آگے نوح نے کہا کہ میں تمہارا امانت دار رسول ہوں، تم اللہ سے ڈرو، میرا کہا مانو، اور میں تم سے اس کے بدلے میں کچھ نہیں چاہتا، میرا بدلہ تو رب العالمین کے ذمہ ہے. پھر یہی بات 124 نمبر اسی سورہ میں 124 نمبر میں اذ قال لهم اخوهم ہود الا تتقون، جب ان سے ان کے بھائی ہود نے کہا. ہود کو مشرکین کا بھائی کہا جا رہا ہے، ہود علیہ السلام نبی ہے، ان کو مشرکین کا بھائی کہا جا رہا ہے. پھر یہی بات اسی سورہ میں 160 نمبر میں کہا اذ قال لهم اخوهم لوط الا تتقون، جب ان سے ان کے بھائی لوط علیہ السلام نے کہا کیا تم ڈرتے نہیں. اور ہیں بہت سی ہیں، تقریباً 6-7 آیتوں میں نبیوں کا بھائی کہا مشرکین کو. اور یقیناً پوری دنیا میں جتنے انسان ہیں یہ سب میرے بھائی ہیں. ہم ان کو کتا کہیں، ان کو حقیر جانیں، ان سے نفرت کریں،
اسلام میں اس کی کوئی گنجائش نہیں، تو حرام ہے۔ پوری دنیا کے بسنے والے سارے انسان ہمارے بھائی ہیں، اور وہ اخلاق جو دین کا خلاصہ ہے، بخاری مسلم کی روایت ہے کہ دین کا خلاصہ دو چیزیں ہیں، لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک اور تقوی۔ تقوی یعنی اللہ کی منع کی ہر چیز سے رک جانے کا نام تقوی ہے۔ اور اخلاق کا پیمانہ پیغمبر نے دیا کہ جو اپنے لیے پسند کرتے ہو وہی دوسروں کے لیے پسند کرو، اپنے لیے جنت تو دوسروں کے لیے جہنم، تو بد اخلاق ہو۔ اور اللہ کے رسول نے قسم کھا کے فرمایا حنین کے موقع پر، قسم اس کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، جنت میں وہی لوگ جائیں گے جن کے اخلاق اچھے ہیں۔ وہ کتنا بد اخلاق ہے، کتنا بے رحم، کتنا ظالم ہے وہ جو ایمان کا اور مسلمان ہونے کا بڑا لمبا چوڑا دعویٰ کرتا ہے اور دوسروں کو جنت میں لے جانے کی کوئی طلب نہیں، کوئی فکر نہیں۔ لاکھوں انسان روزانہ مر کر جہنم میں جا رہے ہیں، کوئی احساس نہیں۔ تو ایسا بے حس، ایسا پتھر انسان اس دنیا میں بھی ذلیل ہوگا، پوری دنیا میں اس لیے ذلیل ہو رہے ہیں اور آخرت میں بھی ذلیل ہوگا۔ طبیعت تو یہ چاہتی ہے کہ اس پر 1-2 گھنٹہ بولوں، چونکہ مضامین اب کھلتے چلے جا رہے ہیں، لیکن بہت وقت ہو گیا اور بہت لمبی بات ہو جائے گی، تو پھر اس کی جو ویڈیو بنتی ہے وہ لوگوں کو دیکھنے میں بھی پریشانی ہوگی۔ اس لیے اسی پر اکتفا کرتا ہوں، اتنا کہہ کر کے کہ اس زمین پر ہماری ساری کامیابی کا دار و مدار اور آخرت کی کامیابی کا دار و مدار اللہ کا پیغام اللہ کے بندوں تک پہنچانے میں، جس کو شہادت علی الناس کہتے ہیں۔ قرآن کی بے شمار آیتوں میں سے ایک آیت، قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی، اے پیغمبر کہہ دیجئے لوگوں سے یہ ہے میرا راستہ، لوگوں کو بلاتا ہوں اللہ کی طرف، سوجھ بوجھ کے ساتھ بلاتا ہوں، انا ومن اتبعنی، اور جو میری اتباع کرنے کا دعویٰ کرتا ہے اس کا بھی یہی کام ہے کہ اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلائے۔